اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین قال الباقر علیہ السلام لو جاءنی الموت وانا علی هذه الحال جاءنی وانا فی طاعت من طاعت اللہ تعالی۔ موضوع سخن شخصیت امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ جب ایک ستارہ غروب کرتا ہے تو دوسرا ستارہ طلوع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام ستارے غروب کریں، بس سلسلہ امامت جب تک دنیا باقی ہے ختم نہیں ہوگا۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے امامت کا ستارہ طلوع رہے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارک میں کہ کیسے ممکن ہے کہ پوری طرح ہماری صفات بیان کی جا سکتی ہوں، پوری طرح ہمارے فضائل کیسے ممکن ہے کہ بیان کیے جائیں، کیونکہ ہم وہ گروہ ہیں جن کو خداوند عالم نے نجاست سے اور شک سے پاک رکھا ہے۔ محمد ابن المنقدر کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اطراف میں تھا، امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا، کھیتی باڑی کرنے میں مشغول تھے، مصروف تھے، شدت سے ان کا پسینہ بہہ رہا تھا، بڑا پسینہ انہیں آیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ امام کو میں نصیحت کروں جا کے۔ آکے محمد ابن المنقدر نے عرض کی کہ اگر آپ اس حالت میں مر جائیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ مال و متاع حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لو جاءنی الموت، اگر اس حالت میں مجھے موت آئے، وانا علی هذه الحال، میں اس حالت میں کہ میں محنت کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، جاءنی موت اس وقت آئے، انا فی طاعت من طاعت اللہ تعالی، میں تو خدا کی اطاعت میں ہوں، بس حلال روزی کمانا خدا کی اطاعت میں، اس میں اگر جان چلی جائے تو خدا راضی ہے، خدا کی اطاعت میں مروں گا، خدا کی اطاعت میں مروں گا۔ ولادت امام کی یکم رجب کو ہوئی اور تاریخ شہادت 7 ذوالحج ہے، مقام ولادت امام کا مدینہ ہے۔ امام کی زندگی مبارک 57 سال ہے، 57 مدت امامت امام کا 19 سال کا عرصہ ہے کہ امام کی جو مادر گرامی ہیں فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، بس امام ماں کے لحاظ سے امام حسن سے ملتے ہیں اور والد کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آل حسن میں سے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ملے گا، یعنی آل حسن میں سے سب سے زیادہ سچا یہ فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، امام اپنی شہادت، اپنے دادا کی شہادت، دادا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت 4 سال کے تھے اور امام نے وہ سفر طے کیا، کربلا کا کٹھن سفر، امام کربلا میں موجود تھے۔ بس امام کے لقب شاکر ہیں، ہادی اور باقر لقب مشہور ہے کہ علم کو شگافتہ کرنے والے، اسرار اور رموز کو واضح کرنے والے۔ امام باقر علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا ہے، یہ نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ تم میرے بعد اتنے عرصے زندہ رہو گے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص سے ملاقات کرو گے جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہی ہوگا، میرے نام پر ہوگا۔ جب تم اس سے ملو تو اس سے میرا سلام پہنچانا اور میری اس وصیت پہ ضرور عمل کرنا، سستی نہ کرنا۔ اور
جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے ملیں۔ بس امام سے ملے جب تو امام کو سلام دیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ فضیلت امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی سلام پہنچائے جناب جابر کے ذریعے امام محمد باقر علیہ السلام تک۔ بس ایک اہم علمی دور ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا، علمی دور ہے کہ جہاں حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی تھی، اس دوران امام نے کام کیا، احادیث رسول خدا سے لوگوں کو آشنا کروایا۔ بس آل محمد علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ مکتب تشیع، مکتب اسلام جو ہے اس کی حفاظت ہو۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا علم، عمل، شرافت، متانت، وثاقت لوگوں میں مشہور تھی۔ لوگ اس لحاظ سے پہچانتے تھے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، وثاقت کے لحاظ سے، متانت کے لحاظ سے، اس طرح امام پہچانے جاتے تھے۔ بس امام نے عملی لحاظ سے بھی خود کو منوایا، علمی لحاظ سے بھی خود کو منوایا۔ بس امام نے بہت سارے موضوعات کے لحاظ سے کام کیا، موضوعات پہ امام نے کام کیا، اور تمام اسلامی فرقوں میں جو اختلافات تھے اس میں ان اختلافات کو ختم کیا، بہت ساری چیزوں کو دوسرے مذاہب کے جو علماء تھے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو دوسرے مذاہب کے علماء تھے وہ کہتے تھے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اپنے بڑوں کی طرح کہ کفانہ کتاب اللہ، رسول خدا کی حدیث ہمارے لیے اہم نہیں، رسول خدا کی احادیث پہ پابندی تھی۔ بس امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو آشکار کیا جائے، اس معاشرے میں آشکار کیا، اور جو علماء غلام بن گئے تھے حاکموں کے، اور حاکموں کے مطابق فتاویٰ دیتے تھے، حاکموں کے مطابق بولا کرتے تھے، ان کے حوالے سے امام نے ان کے خلاف قیام کیا۔ امام نے اس معاشرے میں جو وہ غلط چیزیں پھیلایا کرتے تھے، امام ان کو درست کرتے تھے۔ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے باتیں ہوں، یا نکاح متع کے حوالے سے ہو کہ نکاح متع کے حوالے سے جو فتاویٰ تھے، امام نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ثابت کیا کہ نکاح متع قرآن سے ثابت ہے، رسول خدا کی احادیث سے ثابت ہے، یہ حرام نہیں ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بس وہ جو رسول خدا کی احادیث پہ پابندی تھی، امام نے ایسا کردار ادا کیا کہ وہ پابندی جو ہوئی وہ ختم ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل ہونے لگیں، امام کے شاگرد پیدا ہوئے۔ ٹھیک، بس امام نے بہت اہم قدم اٹھایا۔ امام نے آل محمد کا تعارف کرایا کہ آل محمد کون ہے۔ امام نے کہا مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ، تمہیں کہیں صحیح علم نہیں ملے گا سوائے ہم اہل بیت علیہ السلام کے، سوائے ہم آل محمد علیہ السلام کے۔ یا کہا کہ لوگ جہاں چاہے چلے جائیں، خدا کی قسم درست امر، درست بات ہمارے علاوہ، ہمارے گھر کے علاوہ کہیں سے انہیں نہیں ملے گی، یا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آل محمد علوم الہی کے دروازے ہیں، آل محمد ابواب اللہ، اور یہ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جنت کی طرف لے جانے کے قائد ہیں۔ بس
ایک اور جگہ امام نے فرمایا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو، کہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے؟ تمہیں ابتدا میں ہی اللہ نے ہمارے ذریعے سے ہدایت دی ہے اور ہمارے ذریعے ہی تمہارا اختتام ہوگا۔ بس یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ امام اس بنو امیہ کے ایک تاریک دور میں امام نے ایک تو علمی حوزے قائم کیے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ پابندی تھی اس لحاظ سے امام نے قیام کیا اور اس پابندی کو ختم کروایا۔ رسول خدا کی باتیں نقل ہونے لگی، دلائل نقل ہونے لگے کہ رسول خدا نے جیسے عقد متع کے حوالے سے کیا فرمایا۔ دوسری جو اہم چیز تھی وہ ہے آل محمد علیہ السلام کا تعارف۔ آل محمد علیہ السلام کا تعارف، یہ تعارف امام محمد باقر علیہ السلام نے کرایا لوگوں کو کہ آل محمد کون ہیں۔ آل محمد ابواب اللہ ہیں، علوم الہی کے دروازے ہیں، اسرار الہی کے دروازے ہیں، اسرار الہی کے دروازے ہیں۔ ایک اور چیز جو امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے کہ امام جب بھی دیکھتے کہ غلط مسائل بیان ہو رہے ہیں، علماء جو درباری تھے وہ غلط مسائل بیان کر رہے ہیں، ان پہ امام تنقید کیا کرتے تھے، ان پر امام تنقید کیا کرتے تھے۔ باطل فرقوں کے جو علماء حضرات جو باطل فرقوں کے تھے، وہ جو غلط باتیں کرتے تھے، امام آتے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور امام ان کے خلاف بیان کرتے، حق بیان کرتے کہ نہیں، یہ لوگ درباری بن چکے ہیں، صحیح حکم یہ ہے۔ مثال کے طور پہ خوارج، امام نے کہا کہ خوارج نے اپنی جہالت کی وجہ سے دین کو انتہائی محدود کر دیا ہے، دین کو انتہائی محدود کر دیا ہے۔ بس ان کے علماء دین کو محدود کر رہے ہیں، دین کو محدود کر رہے ہیں، جبکہ دین ان کے تصور سے کہیں زیادہ وسیع، دین ان کے تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہاں مرجع فرقہ، امام نے بس یہ دعا کی کہ خداوند عالم مرجع کو اپنی رحمت سے دور رکھ اور لوگوں کو ان سے محفوظ رکھ کہ لوگ غلط عقائد میں، مرجع جو کہتے تھے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور آخرت کی فکر کرو، دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو رہا کر دو۔ امام نے ان کے حوالے سے بد دعا کی لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ ان سے جڑے نہ رہیں، دور رہیں۔ بس امام غلط مسائل پہ تنقید کیا کرتے تھے، غلط مسائل پر جو درباری علماء، جو بکے ہوئے علماء نئے نئے فرقے ایجاد کرتے تھے، امام ان کے خلاف بولتے، ان کے خلاف آواز حق بلند کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ داخلی طور پہ جو مسلمانوں میں سے درباری علماء تھے، جیسے ایک مرتبہ عبداللہ ابن معمر لیسی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہوا ہے کہ آپ نے متع کے حلال ہونے کا کہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ متع حلال ہے؟ امام نے کہا خدا نے اپنی کتاب میں اسے حلال قرار دیا اور سنت پیغمبر نے بھی اسے حلال برقرار رکھا ہے۔ خدا نے بھی حلال کیا، سنت پیغمبر نے بھی حلال کیا، اب ہمیں سنت پیغمبر پر ہی عمل کرنا چاہیے، سنت پیغمبر پر ہی عمل۔ بس عبداللہ ابن معمر نے کہا کہ لیکن خلیفہ دوم نے تو منع کیا تھا۔ امام نے کہا بس تم اپنے دوست کے فتوے پہ عمل کرو اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ بس امام نے بس ایسے دور میں، تاریک دور میں، جو بنو امیہ کا سخت ترین دور تھا، اس میں بھی امام نے حق کے لیے آواز بلند کی، حق کے لیے آواز بلند کی۔ داخلی طور پہ مسلمانوں میں ہوں یا خارجی طور پہ فرقے بنائے جا رہے تھے، یا داخلی تشیع میں جو فرقے بنائے جا رہے تھے، جیسے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جا رہا تھا، تو امام نے کہا کہ قرآن ہماری احادیث کو پرکھو کہ وہ قرآن کے مطابق ہیں تو اسے اپنا لو، قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ امام نے داخلی حوزہ قائم کیا، شاگرد تیار کیے اور شاگرد تیار کر کے مکتب تشیع کو محفوظ رکھا، دین اسلام کو محفوظ رکھا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔